نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میں نے جو خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا جو تمہارے لیے ہدایت ہے اور آخرت کا فیصلہ ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے. اسے رحمت و برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس سے ماہ نور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے. سب سے پہلے 3 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی، تمام عورتوں کی جنت کی سردار، خاتون جنت، طاہرہ ظاہرہ عابدہ صابرہ حضرت فاطمہ زہرا کا 3 تاریخ کو وصال ہوا، وفات ہوئی. اسی 10 تاریخ کو نبی کی پیاری بیوی ہر وقت آپ کے ساتھ، مصیبت پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا، غم میں آپ کے ساتھ رہی. تمام کفار مکہ آپ کا دشمن بنا لیکن کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے نبی کو ہر وقت ساتھ دیا، ان کا وصال با کمال جو فاطمہ زہرا کی ماں ہے. اس کے بعد یہ 10 تاریخ کو ان کا وصال ہوا. اسی طرح سے 17 تاریخ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی، کنواری بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا. اور 17 تاریخ کو ہی کفار، مومن اور کفار کو معرکہ پیش آیا. وہ سب سے پہلی جنگ اسلام کی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اسی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جو 17 تاریخ تھی. اسی 21 تاریخ کو امیر المومنین باب العلم علی شیر خدا علی مرتضیٰ، نبی کے داماد امام حسن و حسین کے والد ماجد، فاطمہ کے سرتاج علی شیر خدا کی 21 رمضان کو شہادت ہوئی. اس طرح سے کئی واقعات رمضان میں پیش آئے. قرآن بھی مکمل اسی مہینے میں 27 تاریخ ہوا، اور 27 شب جو شب قدر کے نام سے یاد منائی جاتی ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. اسی مہینے میں کئی نبیوں پر اللہ کے جانب سے صحیفے نازل ہوئی. اسی مہینے میں توریت نازل ہوئی. اسی مہینے میں زبور نازل ہوئی. اسی مہینے میں انجیل نازل ہوئی. اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. کئی ایسے واقعات پیش آئے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو سجاتا ہے، جنت کو آراستہ کرتا ہے. رمضان میں ہر نفلی اعمال عبادت فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور جو فرض نماز، فرض جو اعمال کرتا ہے، فرض عبادت جو کرتا ہے، اس کو 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ جو بھی کرتا ہے
اس کو 70 گنے ثواب ملتا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ کے جانب سے مومنوں کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ تحفہ ہے۔ رمضان کی چاند سے لے کر شوال کے چاند تک دکھنے تک اللہ رب العزت کے بارگاہ سے ہمیشہ ندا آتی ہے کہ ہائے کوئی مانگنے والا، اس کی تمام حاجت کو پوری کرو۔ رمضان میں رزق کو بڑھایا جاتا ہے۔ رمضان میں تمام شیاطین و جن سرکشی کو قید کیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام قبر والے سے عذاب قبر ہٹایا جاتا ہے۔ یعنی بتاؤ رمضان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے رمضان کے ہر ایک لمحہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اس لیے ہر وقت اور جتنے قرآن کی تلاوت رمضان میں کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن رمضان میں 23 سال کے بعد رمضان میں 27 شب کو مکمل ہوا۔ اس طرح سے بہت سے بزرگان دین کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ آپ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں 61 قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 60 قرآن کو مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یعنی پتہ چلا کہ یہ لوگ کتنے کثرت سے قرآن کی تلاوت رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، روزے کی پابندی کرے، صحیح طریقے سے روزہ مکمل طریقے سے روزہ رکھے، اور ہر طرح سے ہر باتوں سے روزے کی حالت میں بچنے کی کوشش کرے۔ نہ کسی کے روزے کی حالت میں کسی کی برائی کرے، نہ کسی کی چغل خوری کرے، نہ جھوٹ بولے۔ تمام باتوں سے اگر بچے رہے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ اس طرح سے اس کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں صبر کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور صبر کا بدلہ خود اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نماز والے کے ساتھ نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں روزے والے کے ساتھ ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں حج والے کے ساتھ ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں عمل صالح کرنے والے کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ نے ہر جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ یعنی صبر کر کتنا بہترین اعمال ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایمان اور صبر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جیسے ایمان اور صبر ایسے ملے جیسے انسان کے جسم میں دھڑ ہے اور سر ہے۔ اگر سر الگ ہو جائے گا تو انسان کا جسم بے جان ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر ایمان سے صبر الگ ہوگا تو ایمان بے جان ہو جائے گا۔ اس طرح سے صبر اور ایمان جس کے پاس ہے وہی مکمل اور کامل ہے۔ اس طرح سے اس مہینے کی پابندی کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مہینہ عطا کیا ہے اور موقع دیا ہے کہ اپنے اعمال کو سنوارنے کا اور جتنی چاہے نیکی بٹورنے کا، لہٰذا اتنی ہمیشہ کوشش کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سب کو رمضان کی خاص نعمتیں اور الفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے حاصل کرنے کے ہر ایک مومن کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔